جشن سخن اور انٹرنیشنل کے پلیٹ فارم سے اپنی صورت مشاعرے کی شروعات کرنے جا رہے ہیں۔ زیب النثال دیوی صاحبہ عالمی شہرت یافتہ شاعرہ، ادیبہ، سوشل ورکر، ماہر تعلیم، صحافی ہیں۔ ان کی سرپرستی میں چلنے والا یہ ایک معتبر ادارہ ہے جو دنیا بھر کے اردو شعراء کو اپنے نظریات و خیالات دوسروں تک پہنچانے اور ان کے سننے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ اے آر ساگر صاحب اس کے منتظم اعلیٰ ہیں اور میں مقبول شاکر آپ کا ہوں میزبان۔ شروعات کرتے ہیں کی اور میں جناب تنویر پور صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ صدارت کی نشست پر براجمان ہوں، ہماری آفر قبول فرمائیں۔ یہ ان کی شفقت و محبت ہے ہمارے ساتھ کہ وہ تشریف لاتے ہیں، وقت پر تشریف لاتے ہیں، صدارت کا فریضہ انجام دیتے ہیں، تلاوت کلام مجید کرتے ہیں، مفہوم تفہیم پیش کرتے ہیں۔ میں ان کا بہت ممنون ہوں اور ان کی صحت و سلامتی اور لمبی زندگی کے لیے دعا گو ہوں۔ جناب سے گزارش ہے کہ تلاوت کلام مجید فرمائیں اور پھر منظوم تفہیم اور تھوڑا تعارف شب برات کا بھی۔ جی جناب تنویر پور صاحب۔ بہت بہت شکریہ شاکر بھائی، آپ سب کو سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو تلاوت سماعت فرمائیے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات 10 آیات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ آپ نے سورہ بقرہ کی ابتدائی 10 آیات سماعت فرمائی اور ان کی منظوم تفہیم پیش کرتا ہوں۔ امان اللہ کی لیتا ہوں میں شیطان کے شر سے، جو دھتکارا ہوا ہے جو ہے باغی رب اکبر سے۔ وہ رب ہے سننے والا اور وہی ہے جاننے والا، وہی ہے حامل عظمت، وہی تو سب سے ہے اعلیٰ۔ اسی کے نام سے آغاز ہوتا ہے ہر ایک شے کا، جو بے حد رحم والا ہے جو رحمانی میں ہے یکتا۔ وہ جو بے حد رحم والا ہے جو رحمانی میں ہے یکتا، بڑا ہی مہرباں ہے وہ ہے سب پر لطف عام اس کا۔ اسے اللہ کہتے ہیں سکون جاں نام اس کا، اسے اللہ کہتے ہیں سکون جاں نام اس کا۔ اور یہ سورہ بقرہ کی ابتدائی 10 آیات۔ مخاطب سن سمجھ اس کو کتاب ایک آئی ہے تجھ تک، مخاطب سن سمجھ اس کو کتاب ایک آئی ہے تجھ تک، کلام اللہ کے اندر نہیں ہرگز ہے کوئی شک، کلام اللہ کے اندر نہیں ہرگز ہے کوئی شک۔ ہدایت ان کو دیتی ہے جنہیں تقویٰ ہی بھاتا ہے، جو رکھتے غیب پر ایمان ہے حامی ان کا داتا ہے۔ نمازیں کرتے ہیں قائم عبادت کرتے ہیں رب کی، خدا کی راہ میں دیتے ہیں اس کی دی ہوئی روزی۔ وہ ایمان رکھتے ہیں قرآن پر جو ہو گیا نازل، ہوا ختم الرسل کو رب سے زندہ معجزہ حاصل۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلی آسمانی سب کتابوں پر یقین ان کا، ایمان آخرت پر بالیقین سچا ہے دین ان کا۔ یہ ہیں وہ لوگ جن کو ان کے رب نے دی ہدایت ہے، فلاح دین و دنیا اور عقبیٰ میں بھی راحت ہے۔
جو کافر ہیں برابر ہے ڈرائے مت ڈرائے تو، نہ وہ ایمان لائیں گے ہزار ان کو بتائے تو۔ یہ ازلی کافر مراد ہیں، جیسے ابو جہل ابو لہب، جو بہت سرکش تھے اور جن کو اللہ تعالیٰ کی علم تھا کہ ایمان نہیں لائیں گے، ان کے لیے فرمایا جو کافر ہیں برابر ہے ڈرائے مت ڈرائے تو، نہ وہ ایمان لائیں گے ہزار ان کو بتائے تو۔ لگا دی ہے خدا نے مہر دل پر اور سماعت پر، لگا دی ہے خدا نے مہر دل پر اور سماعت پر، پڑے ہیں پردے آنکھوں پر نظر آئے بھی تو کیوں کر۔ جو زیادہ سرکشی کر رہے تھے، جو مطلب نفس ہمارا کا شکار تھے، ضد میں تھے، تو لعنت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پہ مہر لگا دی، جیسے لوگوں کا سزا میں لگائی۔ سب کے لیے یہ بات نہیں ہے، بہت سے کفار ایمان لائے جن کے دل نرم تھے، اور جو سرکش سے ظالم تھے ابو جہل ابو لہب اس طرح کے اور دوسرے لوگ، ان کے لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ لگا دی ہے خدا نے مہر دل پر اور سماعت پر، پڑے ہیں پردے آنکھوں پر نظر آئے بھی تو کیوں کر۔ جو کافر ہیں حقیقت میں رہیں گے وہ سدا کافر، بڑا ہوگا عذاب ان پر کہ ہیں وہ فاسق و فاجر۔ بے شک۔ بڑا ہوگا عذاب ان پر کہ ہیں وہ فاسق و فاجر۔ تم لوگوں میں کچھ ایسے یہی کہتے ہیں جو ہر دم، سنو ایمان لائے ہیں خدا اور آخرت پر ہم، مگر ایمان لائے ہیں نہیں ہے کچھ یقین ان کو، سمجھتے ہیں دیا دھوکہ خدا کو اور مومن کو، مگر ایمان لائے ہیں نہیں ہے کچھ یقین کو، سمجھتے ہیں دیا دھوکہ خدا کو اور مومن کو۔ حقیقت میں وہ دھوکہ نفس ہی کو اپنے دیتے ہیں، سمجھتے کچھ نہیں ہے اور عذاب ایک سر پہ لیتے ہیں۔ مرض ہے قلب میں ان کے خدا نے اور بڑھایا ہے دکھ کی مار ان پر اور بدبختی کا سایہ ہے، سزا یہ جھوٹ کی ہے کیونکہ جھوٹے بد زباں ہے وہ دھوکے باز ہیں پکے منافق بے گماں ہیں وہ دھوکے باز ہیں پکے منافق بے گماں ہیں وہ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ بہت بہت شکریہ۔ اتنا تھوڑا شب برات پر 2 منٹ سر گفتگو فرمائیں گے؟ جی ہاں، شب برات کے بارے میں یہ ہے کہ وہ آج کل وہ جو ہے 2 گروپ بنے ہوئے ہیں، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ذرا وہی دیوبندی بریلوی مکتب فرقہ جھگڑا ہے کہ اب جو دیوبند کی طرف جو لوگ زیادہ ہیں اہل حدیث، تو وہ تو اس کو جھٹلاتے ہیں کہ شب برات کوئی چیز نہیں ہے، اور یہ لوگوں نے ایسی نکالا ہے بدعت ہے یہ وہ ہے۔ اب جو ہمارے ادھر بھی یہ ہیں اور جو دوسرے بھی، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں شب برات کے اپنا اپنا دلائل پیش کرتے ہیں، حدیث بھی پیش کرتے ہیں۔ تو ایک حدیث ملتی ہے ہمیں ابن ماجہ میں، تو ابن ماجہ میں ایک حدیث ظاہر ہے، ماننا چاہیے اہل حدیث کو بھی، اس لیے کہ ابن ماجہ جو ہے سیاستہ میں شامل ہے، اس سے کتابیں ہیں ہے نا، تو سیاستہ میں ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے کہ ایک رات کو اور آپ بیدار ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں بستر پہ نہیں ہے، تو آپ کو تشریف ہوئی کہ رات کے وقت ہی کہاں چلے گئے، تو باہر نکل کے گئیں اپنے حجرے سے، اور پھر آگے بڑھتی گئیں تو آگے جنت البقیع تو قریب میں ہی تھا اس زمانے میں، تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ آپ جنت البقیع میں تشریف رکھتے ہیں اور وہاں آپ جو ہے وہاں قبرستان والوں کے لیے آپ مغفرت فرما رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں ان کے لیے۔ آپ نے کہا آپ یہاں اکیلے چلے آئے، آپ نے بتایا، انہوں نے کہا کہ نہیں، پھر آپ نے فرمایا یہ نصف شعبان کی رات ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ اتنے بندوں کو بخشتا ہے جنہیں قبیلہ بنو کرب کی جو بھیڑیں ہیں ان کے بالوں سے بھی زیادہ۔ اور پھر آپ نے بنو کلب جو ہے بنو کلب کی جو بنی کلب یا بنو کلب ہاں، تو بنو کلب یہ بتائی آپ نے۔ تو بہرحال یہ روایت ابن ماجہ میں ہے، ایک ہی روایت ہے، لیکن بہرحال اس کو پتہ نہیں جو لوگ مخالف ہیں ڈال دیتے ہیں اس کو، لیکن ہے اور بہرحال سنت کے ساتھ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ خود آپ کا وہ تھا کہ چلے گئے اور یہ وہ،
اچھا پھر وہ ہے کہ سورہ دخان کی جو آیت ہے لیلۃ مبارکہ کہا گیا اس میں. تو یہ ادھر والا جو گروپ ہے وہ کہتا ہے لیلۃ مبارکہ سے یہی مراد ہے کہ اس میں تمام یہی کیا جاتا ہے. یہ جو مخالف گروپ ہے ان کا کہنا ہے کہ نہیں یہ لیلۃ مبارکہ اور لیلۃ القدر ایک ہی چیز ہے. وہ کہتے ہیں کہ سورہ قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کہ ہم نے قرآن کو قدر کی رات میں نازل کیا جو رمضان کی رات ہے وہ. اور لیلۃ المبارکہ جو سورہ دخان میں ہے تو کہتے ہیں کہ یہ بھی وہی رات ہے. ان کا کہنا یہ ہے. ان کا کہنا ہے کہ نہیں لیلۃ المبارکہ یہ دو نام استعمال میں ہیں. لیلۃ المبارکہ الگ ہے اور لیلۃ القدر الگ. دو نام استعمال میں قرآن پڑھتا ہوں. تو اب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اس میں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ مکمل قرآن نازل ہوا. بھائی لیلۃ المبارکہ میں بھی نازل ہو رہا قرآن تو مختلف عقائد میں 23 سال تک نازل ہوتا رہا ہے نا. تو اب یہ ہے کہ اللہ عالم بالصواب اس میں کیا. پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چلیں اگر آپ اس کو بدعتی کہتے ہیں چلیں نئی چیز ہے ٹھیک ہے لیکن بھائی اس میں کوئی خرابی تو نہیں ہے نا. اگر لوگ روزہ رکھ لیتے ہیں ابھی ایسی ایسی باتیں لکھ رہے ہیں فیس بک پر کہ جس نے 15 شعبان کو روزہ رکھا وہ جہنمی ہے. کیوں جہنمی بھائی؟ روزہ رکھنے سے جہنمی کیوں ہو جائے گا؟ ہماری بیٹی نے بھی روزہ رکھ لیا تھا پاکستان میں. ایک سہیلی تھی ان کی وہ پیچھے پڑ گئی وہ گناہ کبیرہ کیا تو بہت کیا کیوں رکھا روزہ. ارے بھائی روزہ کوئی ہم نے ممنوع دن میں نہیں رکھا ہے. اگر کوئی عید کے دن روزہ رکھے ایام تشریق میں روزہ رکھے تو اس کو تو کہہ سکتے ہیں آپ کہ بھائی اس دن حرام ہے روزہ رکھنا. ایام تشریق جو ہے بقرعید کے جو ایام تشریق ہیں اس میں یا عید کے دن رکھے یہ ممنوع ہے. اس کے علاوہ آپ کسی بھی دن روزہ رکھ سکتے ہیں. روزہ آپ کا کام ہے اللہ کے لیے روزہ رکھنا ہے. تو بھائی اگر اس کی کوئی سند ہے بھی نہیں تو روزہ رکھنے کا گناہ کیوں ملے گا؟ اسی طرح شب بیداری آپ رات میں کسی وقت بھی اللہ کو یاد کریں ہے کہ نہیں. اگر نہیں بھی ہے تو ایسی کوئی بات نہیں. اب اصل میں لوگوں کا چکر یہ ہے کہ وہ بدعت شروع کیا ہوا. اب دیکھیں لفظ بدعت جو ہے تو بدعت لفظ کہاں سے نکلا ہے؟ لفظ نکلا اللہ تعالیٰ کا اسماء حسنہ میں شامل ہے البدیو. البدیو کے معنی ہے بدعت کرنے والا. خود اللہ تعالیٰ کا نام ہے البدیو بدعت کرنے والا. تو بدعت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نئی چیز ایجاد کرنا. انوینشن جس کو کہتے ہیں جیسے انگریزی میں انوینشن کہتے ہیں نا انویٹ کیا موجد. تو اللہ تعالیٰ سے بڑا موجد کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنا نام رکھا البدیو یعنی بدعت کرنے والا. تو اب بات یہ ہے کہ بدعت بھی دو طرح کی ہو سکتی ہے نا. بدعت میں بھی یہ ہے کہ آپ نے کوئی اچھی بات شروع کی تو چلو اس کا ثواب ملے گا. اگر کوئی بری بات نکالے گا تو ظاہر گناہ ہوگا. تو بدعت سیاح بدعت حسنہ دو ہے نا دو طرح کی بدعت. اب ویسے دیکھا جائے تو بدعت کی تو اور بھی مثالیں ہیں نا. اب جیسے قرآن پاک کو کتابی شکل میں جمع کرنا یہ رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو نہیں تھا. تراویح کے لیے پابندی کرائی حضرت عمر فاروق نے ہے کہ نہیں. جیل خانے بنوائے پولیس کا محکمہ قائم کیا. مساجد میں روشنی کروائی. پہلے مساجد میں روشنی کا نظام نہیں تھا. قرآن پاک کی تلاوت کرائی جس میں حضرت علی کرم اللہ وجہ نبی ان کے شہادت کے بعد آپ نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ عمر کی قبر کو روشن کرے. اس انہوں نے ہماری مساجد کو روشن کر دیا. یہ ملتا ہے تو مطلب آپ نے پسند فرمایا. دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ملتا ہے کہ ایک دفعہ ایک صاحب نماز پڑھ رہے تھے مسجد نبوی میں. تو جب آپ نے کہا سمع اللہ لمن حمیدہ تو انہوں نے کہا یہ حدیث موجود ہے تو انہوں نے کہا ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. مطلب اپنی طرف سے اضافہ کیا انہوں نے. اس کے لیے تمام تعریفیں تمام یہ سب اللہ کے لیے. انہوں نے ایک جملہ اضافہ کیا. تو آپ نے سلام پھرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ یہ کس نے کہا تھا. تو پتہ چلا کہ ان سے آپ نے کہا تھا. آپ نے تعریف فرمائی. یہ بہت اللہ تعالیٰ کو جملہ بہت پسند آیا. تو مطلب یہ بھی ایک نئی بات تھی. آپ نے تعریف کی نا تو اچھی بات تھی. یہ تو نہیں کہا کہ تم بدعت کر رہے ہو تم نے کیوں پڑھائی اس کے اندر. اور اس پر اہل حدیث قائم ہے. آپ دیکھیں اہل حدیث جتنے بھی پڑھتے ہیں نا تو وہی پڑھتے ہیں سمع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. یہ کیوں پڑھتے ہیں بھائی؟ کیوں تو حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف فرمائی. تو بات یہ خواہ ضد والی باتیں ہیں. بے شب برات کی ہے روایات ہیں دونوں طرف موجود ہیں. اور اگر کوئی کرتا ہے تو جتنا نیکی کا کام کرے گا اس کو ثواب ہی ہوگا. اس کے اندر کوئی برائی نہیں ہے کہ نہیں. تو آپ کسی کو نیکی کا کام کرنے سے کیوں روکتے ہیں؟ غلط بات ہے نا. یہ تو شیطان والی بات ہوئی کہ آپ کسی کو روکیں اپنی طرف سے فتوے بنا کے کہ بھئی یہ گناہ ہے بدعت ہے جہنمی ہو جاؤ گے اور فلاں ہو جاؤ گے. لوگوں کو ڈراتے ہیں. عام آدمی تو ڈر جائے گا وہ کہ جو نہیں جانتا وہ کہے گا بھائی مت کرو. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کو آپ وہ نہ بنائیں.
جی میں جناب مشاعرے کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے سید رضوان حیدر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے صلی اللہ علیہ وسلم.